بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دروازے پر ہونے والے زوردار دستک سے گھر کے مکین خوفزدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ دستک کے اس مخصوص انداز سے بخوبی واقف تھی، لیکن آج اس کا یہ بے ہنگم ساز کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھے جنہیں جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا گیا۔ دوبارہ دروازہ پیٹنے کی آواز نے مزید سہما دیا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر سلوٹے، چہرے پر کرختگی، شدید غصے کے سبب آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں برہنہ شمشیر تھی۔ بہن کو پرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تیش میں آ کر ان کے سر پر بھی ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایسے میں محمود برحق نے خاتون کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ خون سے سرخ چہرے اور آنکھوں سے برستے آنسوؤں کے ساتھ بھائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرعزم انداز میں وہ ایمان افروز الفاظ کہے جنہوں نے بھائی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بولی، عمر، تم جس خطاب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ نڈر اور بے خوف بہن ہمت و استقلال کی تصویر بنی سامنے کھڑی ہے، شمشیر برہنہ قریب ہی پڑی ہے۔ ایک نظر شمشیر پر ڈال کر بہن کی جانب دیکھتے ہیں۔ ماں جائی، معصوم بہن، ہو بہو ماں کا عکس، چہرہ لہو لہان، کپڑے خون میں نہائے ہوئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جھکی نگاہوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسم صبر و استقامت۔ عمر کی حیران و پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی ہیں جو ان کے سامنے گویا گونگی تھی اور فرما بردار بھی۔ پھر مکی کے جاہلانہ معاشرے میں صنف نازک کا بولنا تو دور کی بات، انہیں تو زندہ رہنے کا بھی حق نہ تھا۔ عمر حیران تھے کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو بھی زبان دے دی۔ وہ بہن جو بھائی کے سامنے پلکی اٹھانے کی جرات نہ کرتی تھی، آج ببانگ دہل اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ عمر کے دل کے کسی گوشے میں حق و سچائی کی کرن انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اپنی زور آوری اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کبھی بہن کے چہرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے، اور کبھی بہن کے عظیمت بھرے الفاظ پر غور کرتے تو پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو جاتا۔ ماں جائی کی محبت دل کو پسیجتی رہی اور عمر کے چہرے کی کرختگی پیار و الفت میں بدلتی رہی۔ احساس ندامت نے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ شکستہ خوردہ لہجے میں بولے، فاطمہ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی دو۔ بہن کو لگا کہ جسے بھائی کے اندر کا بت پاش پاش ہو چکا ہے، خون سے سرخ چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ جلدی سے بولی، عمر، یہ پاک کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ کفار کے سب سے اہم سردار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے مسلمان بہن کے حکم پر بلا چوچ چرا عمل کیا۔ عمر مکے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے اختیار بول اٹھے، ما احسن الکلام، یعنی کتنا پیارا کلام ہے۔ وہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے نعوذ باللہ شمع رسالت بجھانے نکلے تھے، لیکن دار ارقم پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدموں میں سر رکھ دیا اور یوں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام کے عظیم سپہ سالار خلیفہ راشد نبی آخر الزماں کے دستے راست کے مشرفہ اسلام ہونے کا ثواب حضرت فاطمہ بنت خطاب کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا نام فاطمہ اور کنیت ام جمیل تھی۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: فاطمہ بنت خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن زراح بن عدی بن کعب بن لوا بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ کا نام حنتمہ بنت حشام بن المغیرہ تھا۔ ویسے تو خطاب بن نفیل نے کثرت اولاد کے لیے کئی شادیاں کی اور ان کے 14 بچے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم تھی۔ ان دونوں بہن بھائی کے درمیان بے حد محبت تھی۔ علامہ ابن حجر نے مختلف روایات کی بنیاد پر ان کے نام کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے: نام فاطمہ، لقب امیمہ اور کنیت ام جمیل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا اور ان کا سلسلہ نسب نوی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو قریش کے عام نوجوانوں سے یکسر مختلف تھے۔ نہایت شریف النفس، ذہین، سوجھ بوجھ والے اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو خرافات سے بچا رکھا تھا، بت پرستی اور شرک سخت ناپسند تھے اور ہمیشہ اس سے دور رہے۔ چنانچہ جب اسلام کا پیغام کانوں تک پہنچا تو بیوی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں بارگاہ نبوی میں جا پہنچے۔ یوں سابقون الاولون کے احساس کے مستحق ٹھہرے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دار ارقم منتقل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شامل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسی خوف کی بنا پر دونوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود محض شک کی بنا پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبول اسلام کا ذکر کرتے تو فرماتے: میرے مسلمان ہونے میں فاطمہ اور سعید کی عظیمت اخلاص فی الدین کا بڑا حصہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ عام کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر صدائے حق بلند فرمائی، جسے سن کر اہل قریش جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن صبح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ تشریف لے گئے۔ قریش کے تقریباً سبھی سردار وہاں موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور اسلام کی دعوت دے ڈالی۔ ابھی ان کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ قریش نے انہیں گھیر کر صد و کوب کرنا شروع کر دیا، لیکن عبد المناف، بنو ہاشم اور ابو طالب کے خوف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجوم سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور زمین پر پڑے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے جوتوں سمیت ان کے چہرہ مبارک پر چڑھ گیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو دوڑتے آئے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو قبیلے کے لوگوں نے کچھ کھانے پر اصرار کیا تو بولے: مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ قبیلے کے لوگ بھی کافر تھے، یہ سن کر غصے میں آ گئے اور ان کے پاس سے چلے گئے۔ والد اور والدہ نے کھانے پر اصرار کیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ والدین بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ والدہ ام الخیر بیٹے کی حالت دیکھ کر نہایت غمگین تھی۔
तड़प कर बोली, ए जाने जिगर, मैं उनके बारे में किससे मालूम करूं? बोले, अम्मा खामोशी से हज़रत फ़ातिमा के घर चली जाए और मेरा नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना। माँ फ़ौरन उनके घर की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तफसील सुनी तो कुछ कहे बगैर उनके साथ घर आ गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें देखा तो बेताबी से बोले, उम्मे जमील, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है? जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से है। फिर सवाल किया, इस वक्त कहाँ है? जवाब मिला, दारे अरकम में तशरीफ़ फरमा है। फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तक उन्हें अपनी आंखों से ना देख लो ना कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। बिलाखिर रात का अंधेरा होने पर उम्मे जमील और उम्मुल खैर उन्हें सहारा देकर दारे अरकम ले गई। ये वाक़या इस बात की दलील है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इब्तिदाई मुसलमानों में से थी। इब्ने इसहाक़ के मुताबिक हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों की फहरिस्त में 70वें और हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 18वें नंबर पर है। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके शौहर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना मुनव्वरा हिजरत की और मशहूर सहाबी हज़रत अबू लबाबा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर क़याम किया, लेकिन जल्द ही मदीने में अपना घर बनाकर उसमें मुंतकिल हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके शौहर ने तमाम अहम ग़ज़वात में शिरकत की और मैदान जंग में मुजाहिदीन के शाना बशाना अहम खिदमात सरअंजाम दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तवील उम्र पाई। उनका इंतकाल अपने भाई अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हुआ और जन्नतुल बक़ी में मदफून हुई। दोस्तों, मौरिख़ीन लिखते हैं कि हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी अहलिया हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बहुत मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नज़रों में ये एक मिसाली जोड़ा था। वह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल के बाद उन्हें अक्सर याद करते और उनका ज़िक्र खैर करते। बीवी के इंतकाल के बाद मुस्तकिल तौर पर कूफा मुंतकिल हो गए और वहीं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में उनका इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल ने अपने फ़ारसी कलाम अरमग़ान हिजाज़ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के क़बूल इस्लाम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जुर्रत व बहादुरी को निहायत शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद के बारे में मुख्तलिफ आरा है। अक्सर मौरिख़ीन ने उनके 4 बेटों का जिक्र किया है, जिनके नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह, ज़ैद और असवद बताए गए हैं, जबकि कुछ मौरिख़ीन ने सिर्फ एक साहबजादे अब्दुर्रहमान का जिक्र किया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।